بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ تجارت کی غرض سے کہیں سفر پر نکلے۔ دوران سفر جب رات کا وقت قریب آیا تو ان تینوں کو ایک غار نظر آئی۔ ان تینوں میں جا کر اس غار میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے وہ تینوں اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر سرکا اور آ کر غار کے منہ پر گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ اب یہ پتھر کیسے ہٹے گا، ہم اس کو کیسے ہٹائیں گے۔ ان تینوں نے مل کر اس کو بہت زور لگایا مگر پتھر اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ وہ تینوں گھبرا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو اس غار کے اندر پھنس گئے ہیں اور یہیں دم گھٹ کر مر جائیں گے، ہم اس پتھر کو کیسے ہٹائیں۔ پھر ان تینوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی مدد طلب کریں، وہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور پھر وہ تینوں شخص یہ سوچ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اپنی اپنی نیکیوں کی دعا کرنے لگے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے سب سے پہلے ایک آدمی نے اپنی دعا یوں شروع کی: اے میرے پروردگار، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں درخت کی تلاش میں بہت دور نکل گیا اور شام کو جب گھر واپس آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کو دودھ دوہا اور جب اس کو ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہ ہوا کہ ان کو جگاؤں اور یہ بھی گوارا نہ گزرا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پیش کروں، اور میں اسی طرح دودھ کا پیالہ پکڑے ساری رات ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے بچے دودھ کے لیے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے اور پھر جب میرے بوڑھے ماں باپ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا اور انہوں نے وہ دودھ نوش کیا۔ اے میرے اللہ، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو اس پتھر کی پریشانی سے ہمیں نجات دلا اور اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے تاکہ ہم باہر جا سکیں۔ جب اس شخص کی یہ دعا مکمل ہوئی تو بہت ہی تیز ہوا چلی اور پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور غار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹا، جس سے تھوڑی سی روشنی غار کے اندر آنے لگی۔ پھر دوسرے آدمی نے اپنی دعا شروع کی اور اس نے کہا: اے میرے پروردگار، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ کوئی انسان کسی عورت سے نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ بہت ہی حد سے زیادہ پسند تھی۔ ایک دن میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ جب میں نے اس سے اظہار کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس عورت پر قحط آ گیا اور وہ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، اور میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے کسی دن برائی کا موقع دے گی، اور وہ عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر رضامند ہو گئی۔ اور پھر جب میں اس عورت کے قریب گیا تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور جائز طریقے سے مجھے حاصل کرو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اللہ کا خوف آیا اور میں اس سے دور ہو گیا، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی اس سے واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ جب اس دوسرے شخص کی دعا ختم ہوئی تو پھر ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا، مگر ابھی وہ اتنا منہ نہیں کھلا تھا کہ اس میں سے یہ تینوں گزر جاتے۔ پھر ان میں سے تیسرے آدمی نے اپنی دعا کچھ اس طرح شروع کی: اے میرے اللہ، میں نے چند آدمی مزدوری پر رکھے اور ان سے کام لیتا تھا۔ جب ان کا کام مکمل ہوا تو میں نے تمام لوگوں کو ان کی مزدوری کی اجرت ادا کر دی سوائے ایک آدمی کے جس کی میں نے اجرت ادا نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر میں اس کی اجرت کو بڑھاتا چلا گیا، اور ایک عرصے کے بعد جب وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے اس شخص سے کہا: اے اللہ کے بندے، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو بھی تجھے نظر آ رہا ہے یہ سب تیری اجرت کے عوض ہی ہیں۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔
تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، اور پھر وہ شخص یہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو ہم تینوں کو اس پتھر کی مصیبت سے نجات دلا دے اور اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ اور جب اس شخص کی دعا ختم ہوئی تو ایک بہت ہی تیز آندھی چلی اور وہ پتھر غار کے منہ سے گر گیا اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں شخص ہنسی خوشی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل فریڈم سول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔